السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ریاض، میرا یوٹیوب چینل ریاض یونس کے نام سے، اور کافی ٹائم ہو گیا آپ لوگوں کے سامنے حاضر نہیں ہو سکا، اس کے لیے معذرت۔ وہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس کے بارے میں کیا کیا کہا جا سکتا ہے، وہ ہے تو اللہ کو بہت پیارا۔ اس ٹاپک کے حوالے سے جس سے بات کروں گا، لیکن دنیا نے اس کو ایک تماشا بنا دیا ہے، اور اپنے حساب سے لوگ اس کو لے کے چلتے ہیں۔ اس میں کچھ جینون ہوتے ہیں اور کچھ واقعی ریاکاری ہوتی ہے اس کے اندر، تو اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں پہلا دنیا کا قتل اور اس کے بعد شہید۔ آیا قتل ہوا ہے، شہید ہوا ہے؟ تو یہ قتل پہلا کیسے ہوا، وہ سورہ مائدہ جو آیات نمبر 27 اور 32، اس کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، حابیل اور قابیل کا۔ ایک پیاری سی بات پہلے میں کر لوں اور اس کے بعد پھر اس واقعے پہ آتا ہوں۔ 3 کام عزت بڑھانے کے لیے کے سبب بنتے ہیں، یعنی 3 کام عزت بڑھانے کے سبب بنتے ہیں۔ نمبر 1، سلام کرنا، مجلس میں کسی نئے آنے والے کو جگہ دینا، اور نمبر 3، لوگوں کو ان کے اصل نام سے پکارنا۔ یہ وہ چیزیں جو انسان کی عزت اور مرتبہ کو بڑھاتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس سورہ مائدہ کی آیات نمبر 27 اور 32 میں۔ بہت سارا اس پہ دیکھا، چیک کیا، مختلف لوگوں کو سنا بھی ہے، اور قرآن میں تو سنتا ہی رہتا ہوں۔ اور یہ آپ سب کو چاہیے کہ قرآن کی یوٹیوب پہ آج کل آپ لگائیں اردو ٹرانسلیشن، اور اس میں آپ مختلف سورے سنیں اور توجہ سے سنیں، غور سے سنیں، کیونکہ جب تک غور سے نہیں سنیں گے تو دوستو اس کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یا عربی آپ کو آتی ہو، آپ تلاوت کرتے رہیں گے، بے شک ثواب ہے، لیکن اس میں قرآن میں تو اللہ بہت ساری سورہ میں بار بار بولتا ہے۔ سورہ روم میں آپ سنیں بہت دفعہ کہا ہے غور و فکر کرنے والے کے لیے اس میں نشانی ہے، اور آپ لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور اس میں اللہ نے ایک خاص بات بھی کہی ہے کہ اہل دانش ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو کوئی تو بات ہے نا دوستو۔ تو اس کا ترجمہ لازمی سنیں۔ آپ کبھی سورہ مائدہ لگائیں، سورہ قلم لگائیں، سورہ حدیث سنیں، سورہ فاتحہ سن کے دیکھ لیں آپ، اور سورہ روم سنیں، سورہ بقرہ سنیں، سورہ یاسین سنیں، اور سورہ طلاق سنیں، جو ہماری جو ایک معاشرے کا ایک اچھا اور برا پہلو ہے۔ اچھا شادی ازواج میں اور ایک اچھی زندگی گزارنا، اور ایک اس کو طلاق دینا برا پہلو ہو جاتا ہے، اس لیے سورہ طلاق اتاری اللہ نے۔ اسی طرح سورہ نساء ہے، آپ اس کو سن کے دیکھیں۔ ہمارے جو روزمرہ زندگی کے اندر جو واقعات ہوتے ہیں، جس میں ہماری وراثت کا بہت سارا عمل دخل ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ نے وراثت کے بہت سارے طریقے بتائے ہیں، اور کس کس کا کتنا حصہ بنتا ہے وہ بتایا ہے۔ تو شہید کے حوالے سے آتے ہیں دوستو۔ شہید پہ سورہ مائدہ میں جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے، اور ان میں اختلافات ہو گیا تھا، کیونکہ جب مسئلہ زیادہ بڑھا تو انہوں نے کہا اپنے بیٹوں کو کہ آپ لوگ منت مانگیں، قربانی دیں اللہ کی راہ میں، جس کی قربانی قبول کر لے گا اللہ۔ دونوں نے اپنی طرح سے قربانی کے لیے اپنی اپنی چیزیں پیش کی، کھلے میدان میں رکھ دی۔ اس میں حابیل جو تھا تو اس نے ایک دمبا جس طرح وہ قربانی کے لیے پیش کر دیا، اور قابیل جو تھا اس نے کچھ اور چیزیں ایسی رکھ دیں، اور اس کی اتنی دلچسپی نہیں تھی، بہرحال اس نے بھی رکھی، لیکن حابیل کی جو تھی وہ دعا قبول ہو گئی، قربانی قبول ہوگی۔ کیوں؟ اس وقت قربانی اس طرح قبول ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شعلہ، ایک روشنی سی لپکتی تھی بجلی، اور وہ اس کو جلا دیتی تھی، تو اس طرح اس کی قبول ہوتی تھی۔ اب جب قبول ہوگی تو وہ حسد کے اندر جل گیا، یہیں سے حسد بھی شروع ہوا، دنیا میں حسد بھی یہیں سے اسٹارٹ ہوا۔ تو قابیل کو یہ پسند نہیں آیا، اور وہ اپنے بھائی سے سخت نالاں ہو گیا، اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اس نے۔ تو اللہ نے ایک دکھانا تھا، دنیا کو چلانا تھا، تو اس حساب سے اس نے اپنے بھائی کو کہا بھی میں تمہیں قتل کروں گا، کیونکہ میں نے میری دعا کو یا قربانی قبول ہوگی اور میری نہیں ہوئی تو میں تو تمہیں قتل کروں گا۔ تو حابیل کو لگا کہ یہ چیز غلط ہے قتل کرنا، اگر میں بھی کروں گا تو میں بھی گناہ گار کہلاؤں گا۔ تو ان کے ذہن میں آیا کہ یہ تو گناہ ہوگا اور اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا بھی آپ مجھے مارتے تو مار دو، میں تو آپ کو نہیں مارتا، کیونکہ اللہ میرا منع کرتا ہے، مجھے تو اللہ کے پاس جانے۔ اس طرح سے
قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد تو اس کو کیا ہوا کہ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا، اس کے بعد یہ سلسلہ چلا تھا، اسی کے بعد یہ سورہ آئی تھی جس میں اللہ نے کہا تھا کہ یہ جو پہلا قتل ہے، اس قتل کا جو بھی نوع انسانی جتنی اب آئے گی اور جو قتل کرے گا، ہر قتل کا یہ قابیل کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، یعنی کہ وہ اس کا گناہ گار کہلائے گا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب قتل کر لیا، اس کے بعد کافی پریشان ہوئے اور شرمندہ ہوئے۔ اب ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا جائے۔ پھر اللہ نے کوا بھیجا اور دو کوے آپس میں لڑے، تو وہ ان کے سامنے قابیل کے، اور پھر وہ ایک مر گیا تو دوسرے کوے نے پنجوں سے اپنے گڑھا کھودا اور اس میں اس کو دفنایا۔ تو پھر اس کو آیا قابیل کو بڑا افسردہ ہوا کہ میں کیسا بھائی ہوں، مجھے تو اپنے بھائی کو دفنانا بھی نہیں آتا۔ وہ تو اس کی لاش کو رکھ کے اپنے شولڈر پہ ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ اس طرح سے پھر اسے دفنانے کا طریقہ اللہ نے بتایا اور وہ دفنایا۔ تو دوست اس طرح وہ قتل ہوا۔ اب وہ تو شہید ہوا، کیونکہ ناحق جو بھی ناحق قتل ہوگا تو وہ شہید کہلائے گا، تو وہ شہید کہلائے، اور اس طرح سے قتل ہو۔ اب شہید ہماری دنیا میں کس طرح سے چل رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو کے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں، جو کفر کے خلاف لڑائی جنہوں نے کی ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اور ویسے بخاری میں بھی ہے، ابو ہریرہ سے ہے روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انہوں نے پانچ طریقے کی بتائے ہیں جو شہید ہوتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 پہ بتایا ہے کہ بیماری سے، طاعون جو بیماری ہے نا، اس بیماری سے جو مرے وہ شہید کہلاتا ہے۔ پیٹ کی تکلیف سے یا بیماری جو پیٹ کی ہوتی ہے اس سے وہ شہید ہوتا ہے۔ نمبر 3 ڈوب کے مر جانے سے۔ نمبر 4 دب کے مر جانے سے۔ اور نمبر 5 وہی اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جانا۔ یا کوئی بھی شخص کسی کو ناحق شہید کر دیتا ہے، مار دیتا ہے کسی بھی وجہ سے، اور ارادہ کرتا ہے باقاعدہ کسی اسلحے کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ، ایسی چیز جس سے کوئی مر سکتا ہو، اس سے لے کے جب اس کو مارے گا، وہ ارادہ تن جا رہا ہے قتل کرنے، تو یہ قاتل کہلائے گا اور وہ شہید کہلائے گا۔ تو لیکن ہمارے معاشرے میں دوستو نامی گرامی شخصیات ہوتے ہیں جن کو ہوتا ہے کہ بھی ہمارا نام ہو، اور رعایا کاری کے طور پہ وہ کہیں شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ تو وہ تو ایسے واقعات بھی ہیں جس میں اللہ نے ان کو کہا کہ تم تو میری راہ کے لیے نہیں شہید ہوئے تھے، تم اپنے نام کے لیے ہوئے تھے، تمہاری رعایا کاری تھی اس کے اندر۔ تو اسی طرح آج دیکھ لیں، جو قتل کرتا ہے، چاہے ایک پارٹی دوسری پارٹی کو قتل کر رہی ہے، وہ شہید، اس نے اس کو مار دیا تو وہ بھی شہید۔ ابھی کوئی پوچھے، ایک نے دوسرے کو قتل کیا وہ شہید ہو گیا، اور اس نے اس کو قتل کر دیا تو وہ بھی شہید ہو گیا۔ ابھی شہید کا زمرے میں دیکھیں آپ، اس دنیا میں ہمارے پاکستان میں تو سبھی شہید ہے۔ اسی طرح سیاسی پارٹی، بھٹو جیسے، بھٹو کو دیکھ لیں، بھٹو کو پھانسی دی جنرل ضیاء الحق نے، ایک اسٹیٹ آف گورنمنٹ نے پھانسی دی تھی اس کو، اور کورٹ بیٹھی تھی، چاہے وہ غلط تھا یا صحیح فیصلہ تھا وہ تو اوپر جا کے تو پتہ چلے گا سبھی کو کہ کس نے ناحق کیا یا کیا کیا، لیکن وہ بھٹو جو ہوا تو اس کو وہ شہید ہی کہلاتے ہیں، اور ضیاء الحق کو قاتل کہتے ہیں لوگ، جو ایک سیاسی پارٹی ہیں۔ ابھی کراچی کے اندر MKM تھی، اس کو فورسز مار رہی تھی، ان کو جو جرائم کرتے تھے تو وہ شہید کہلاتے تھے، وہ شہداء کے قبرستان میں ہوتے تھے۔ اچھا وہ جو فوجیوں کو یا پولیس کو مارتے تھے تو وہ بھی شہید کہلاتے تھے۔ ابھی کمال ہے، یعنی کہ ایک مار رہا ہے فورس کو وہ بھی شہید، اور ایک فورس اس کو مارتی ہے کسی غلط کام پہ جو اسٹیٹ کو چیلنج کرتا ہے، وہ بھی شہید ہو گیا۔ بعد میں پھر یہ ہوا کہ MKM کی 2 دھڑے بن گئے۔ اب وہ کل تک دونوں بھائی تھے، بعد میں 2 الگ ہو گئے، تو اس نے اس کو مارا تو وہ شہید ہو گیا، اس نے اس کو مارا تو وہ شہید ہو گیا۔ وہ بھی شہداء کے قبرستان میں دفنائے جا رہے ہیں، وہ بھی شہداء کے قبرستان میں دفنائے جا رہے ہیں۔ اب سوچیں آپ، اسی طرح کوئی سیاسی پارٹی کے لیے کسی کو مار دیتا ہے، یا کوئی سیاسی پارٹی کسی ایسی نامی گرامی شخصیت کو مروا دیتی ہے، اور بعد میں ظاہر ہے اس کو جو بھی وہ قاتل ہوتا ہے اس کو پھانسی لگ جاتی ہے، تو اس کی لاش کو بھی لے کے جناب چادر میں لپیٹ کے جھنڈے میں وہ بھی دفنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ شہید ہو گیا، یعنی اس کو قتل کی سزا ملی ہے، پھانسی، کیونکہ اس نے ناحق کسی کو مارا اور وہ بھی شہید ہو گیا۔ تو ہے نا یہ گھن چکر والی باتیں لیتے، ایک اللہ کی بنائی ہوئی جو قرآن کے اندر سورہ مائدہ آئی، اور اس کے اندر حابیل اور قابیل کا اللہ نے واقعہ بتایا، اور اس کے بعد جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں اس کے اوپر جا رہے ہیں،
تو ہم لوگ نہ جانے کیسے لوگ ہیں دوستوں، جو مر رہا ہے اس کو نہیں پتہ ہے وہ شہید ہے یا قتل ہوا ہے، مار رہا ہے نہ اس کو پتہ ہے میں مار کیوں رہا ہوں، کسی کے کہنے پہ بھی مار دیا، آپ نے پیسے لے کے مار دیا، اجرت پہ مار دیا. جو بھی ناحق مرتا ہے نا اس کو آپ شہید کہہ سکتے ہیں. ابھی راہ چلتے میں کوئی موبائل چھین لیا، کسی سے پیسے چھینے، اس کے اندر بھی بہت سارے ظاہر ہے اس کو فائر مار دیتے ہیں اور چیزیں لینے کی خاطر، ظاہر ہے وہ شہید ہو گیا. اور اصل فیصلہ تو اوپر جا کے ہی پتہ چلے گا کون شہید ہوا کون نہیں. لیکن جو اللہ نے ابو ہریرہ سے ہے وہ طریقے جو بتائے ہیں 5، اس میں وہ لوگ شہید ہوتے ہیں. اور جو اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کے لیے ایک فورس بنائی جاتی ہے، حضرت عمر نے بھی بنائی تھی فورس، اور وہ یہود و نصارہ کے خلاف لڑتی تھی. جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو مارا جاتا ہے. اور اب اسی طرح سعودی عرب کے اندر تو جو قاتل ہے اس کو پھانسی دیا جا رہا ہے. جو ان کے خلاف حکومت کو ریڈ کیا انہوں نے ان کو بھی پھانسی دے دیا. مجال ہے کوئی آ گیا اور قریب کی شہید ہو گیا. گورنمنٹ نے پھانسی دی ہے تو وہ پھانسی ہے. اگر اس میں کوئی ناحق کیا بھی ہے، کسی جج نے یا قاضی نے یا کسی بھی طرح سے جھوٹا کیس میں بھی کسی نے پھنسایا ہے، تو وہ اس کے انجام کو تو دنیا میں بھی وہ آدمی رسوا ہوگا اور اوپر بھی جا کے ہوگا. لیکن ایک جرائم پیشہ آدمی ہے یا گورنمنٹ کو ریٹ کو چیلنج کر رہا ہے، حکومت کو چیلنج کر رہا ہے، تو اس کے جو ادارے ہیں جو اس ملک کی حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں، لوگوں کی حفاظت کے لیے بنائے ہیں، تو وہ اگر کچھ کریں گے، ان کو روکیں گے یا ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا، تو وہ تو شہید تو نہیں کہلائیں گے، وہ تو قتل ہی ہوں گے. کیونکہ وہ تو ایک طرح سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کر رہے تھے اور بدمنی پھیلا رہے تھے ملک کے اندر اور لوگوں کو تکلیف دے رہے تھے. تو اس کے بعد تو وہ شہید نہیں ہو سکتا. کیسے شہید ہوگا؟ ابھی تو سارے جو بھی قتل ہو گیا وہ بھی شہید ہے، بعد میں اس کو پھانسی لگی تو وہ بھی شہید ہے. کمال ہے، کمال ہے یار. اور قرآن ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہم نے اور اپنی ساری بات کیے جا رہے ہیں. اللہ کے ولی، اللہ کے بندو، اللہ کے پیاروں، میرے پیارے لوگوں، بہن بھائیوں، اللہ کے واسطے تمہیں اللہ کے واسطے بول رہا ہوں، اپنے آپ کو پہچانو یار، اپنے آپ کو پہچانو. شہید اور جہنمی اور دوزخی اس میں نہ پڑیں آپ. شہید جو ہے جو اللہ نے بتایا وہ شہید ہے، قاتل وہ ہے جو اللہ نے بتایا وہ قاتل ہے. تو اس قرآن سے میرے بھائی فائدہ اٹھائیں. تو اللہ آپ کو شاد و باد رکھے. اللہ حافظ جی.